بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صبح سے لے کے شام تک جو اعمال کرتے ہیں یہ تین طرح کے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں جو کہ عبادت ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اپنی جسمانی ضرورت پورا کرنا وہ مقصود نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھی ابھی ہم نے، تو اس سے ہماری کوئی جسمانی ضرورت نہیں پوری ہو رہی، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا چاہتے ہیں، اس کی الوہیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عبادت۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، دین کا پڑھنا پڑھانا ہے، یہ سب عبادت ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ دوسری قسم کے اعمال جو ہم دن بھر میں کرتے ہیں وہ ہیں مباحات۔ مباحات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال ہیں کہ اصل مقصد اس سے اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنا۔ جیسے کھانا، اس سے ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ سونا، اس سے اپنی نیند کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ کاروبار، اس سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ یہ مباحات کی قبیل سے ہیں، یعنی اس سے انسان اپنی ذاتی ضرورت پوری کرتا ہے اور جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے معصیت، نافرمانی، ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں، جیسے جھوٹ بول رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، یہ معصیت ہے، نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب ذرا اچھی طرح سمجھیے کہ جو چیزیں عبادت ہیں ان میں صحیح نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر نیت آپ کی صحیح نہیں ہوگی تو اس پر گناہ ملے گا۔ جو چیزیں عبادت ہیں اس میں صحیح نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو صرف یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، پکڑ ہوگی، کیونکہ مقصد ہی اس کا اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا۔ تو صحیح نیت وہاں پہ کیا کریں گے کہ مثلا نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو صحیح نیت کیا کریں گے کہ اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ روزہ رکھ رہا ہوں تو نیت کیا ہے ہماری دل میں کہ کیوں روزہ رکھ رہا ہوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کا حکم تھا اس لیے رکھ رہا ہوں۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو صحیح نیت کرنا وہاں ضروری ہے کہ میں پیسہ جو خرچ کر رہا ہوں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جہاد کر رہے ہیں تو نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان سب جگہوں پر آپ کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت آپ کی صحیح نہیں ہوگی، مخلوق کے لیے یہ کام کریں گے، لوگوں کے لیے کام کریں گے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی آپ۔ تو اس لیے جو چیزیں عبادت ہیں ان میں اس کا اہتمام ضروری ہے کہ وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس میں نیت ہماری اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اگر اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں ہے، مخلوق کو خوش کرنے کی نیت ہے، تو اس پر گرفت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا اس تین لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایک وہ شخص ہوگا کہ جو عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم میرے لیے کیا کر کے آئے؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے علم عطا کیا تھا، میں نے پوری زندگی دین کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جو کچھ پڑھا پڑھایا تھا، وعظ کہا تھا، جو کچھ کہا تھا، تمہارا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، تم نے ہمارے لیے تو یہ کام نہیں کیا تھا۔ فقد قیل،
وہ تو دنیا میں تمہاری شہرت ہو گئی، لوگوں نے کہہ دیا کہ جی بہت بڑا عالم ہے، اب ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ حکم ہوگا کہ پاؤں سے گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ فرمائے کہ دوسرا شخص باری تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، وہ مجاہد ہوگا۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا لے کر آئے؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے جان دی تھی، اور جان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی۔ شہید ہوگا، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہوگا جہاد کرتے رہے، تو یہ کہے گا کہ آپ نے سب سے قیمتی چیز مجھے جان دی تھی، میں نے آپ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، اب اس سے بڑھ کر میں کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو جان اس لیے قربان کی کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ بڑا بہادر ہے اور تمہیں تمغہ شجاعت ملے۔ فقط قیلا، دنیا میں تو یہ کام ہو گیا، تمہیں بعد از مرگ تمغہ شجاعت دے دیا گیا، اور تمہیں لوگوں نے دنیا میں کہا کہ جی بڑا بہادر ہے، تو تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اس کو بھی حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہوگا جو سخی ہوگا، دنیا میں بڑی سخاوت کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا لے کر آئے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے مال عطا فرمایا تھا، وہ مال میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا، بہت خرچ کرتا تھا میں۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم خرچ اس لیے کرتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بڑا سخی ہے، تم خرچ اس لیے کرتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بڑا سخی ہے۔ وقت قیلا، یہ تو کہہ دیا گیا ہے، اب ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ حکم ہوگا اور پاؤں سے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب دیکھیے یہ صحیح حدیث ہے یہ، اور اس میں ان تین لوگوں کا ذکر ہے، ایک عالم کا، ایک شہید کا، ایک سخی کا۔ اب علم یہ بھی اللہ کے لیے پڑھنا پڑھانا چاہیے، جہاد یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کہ میں جہاد اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے لوگ بہادر کہیں، کہہ دیں گے تو مجھے کیا ملے گا، میں تو جہاد اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ مجھے جنت نصیب فرما دیں، اور میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، تو خرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ اگر آپ نے یہ نیت کر لی تو سمجھیے کہ آپ نے سونے کو مٹی بنا دیا۔ آپ نے اگر یہ نیت کر لی کہ لوگ مجھے سخی کہیں تو سونے کو مٹی بنا دیا، کیونکہ اگر یہ نیت ہوتی کہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں، تو پھر یہ سونا تھا۔ آپ نے یہ نیت کی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا، آخرت میں آپ کے اس عمل کی حیثیت مٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس پہ کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو بھائی، یہ جو پہلی قسم کے اعمال ہیں جن کو ہم عبادت کہتے ہیں، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں کرتے، اللہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ برداشت کر لیتے ہیں، اللہ اس بات کو نہیں برداشت کرتے کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اگر آپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مخلوق کو خدا کے برابر سمجھ رہے ہیں، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی طرح قربانی ہے، یہ عبادت ہے، تو قربانی محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یا اللہ، آپ کا حکم تھا، بس آپ کی خوشنودی کی خاطر میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ جی کتنے ساری قربانیاں کی ہیں، لوگ کہیں کہ کتنا بڑا جانور قربان کیا ہے، لوگ کہیں کہ جی اتنا مہنگا جانور یہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر دل میں اللہ نہ کرے دل میں آ گئی تو سمجھیے کہ سارا عمل بیکار ہو گیا۔ قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو بھائی اچھے سے اچھا قرآن پڑھے، مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو۔ اگر اللہ نہ کرے کہ یہ نیت آ جائے قرآن پڑھنے میں کہ لوگ کہیں کہ جی بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، ان کی قرات کتنی اچھی ہے، تو فرمایا کہ یا یہ کہ لوگ قرات کی وجہ سے ان کی لوگوں کے دلوں میں عظمت بیٹھے، لوگ ان کا احترام کریں، اگر یہ ساری باتیں دل میں آ گئی تو اس قرآن کریم پہ نہ صرف یہ کہ کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اس پر پکڑ ہوگی کہ تم نے میرا قرآن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھا تھا۔ تو اس لیے آج تو صرف اس پہلی قسم پر بات ہوئی ہے، بقیہ دو قسموں پہ کل انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو، جو چیزیں عبادت ہیں، یعنی ہم ان کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کی اتنی ساری مثالیں میں نے آپ کو دی نا، بہت ساری مثالیں آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں عبادت ہیں،
اس میں نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ جہنم کا عذاب ملے گا. اس لیے کوئی بھی اس طرح کا نیک کام کریں تو فوراً اپنے دل میں یہ خیال لے کر آئیں کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مخلوق کے لیے نہیں کر رہا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.